میں ابو حمزہ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہم لو برڈ سے متعلق چند بنیادی حقائق پر بات کریں گے۔ لو برڈ سے متعلق جو بھی معلومات ہمارے ہاں میسر ہیں وہ زیادہ تر ایسے کوہنہ مشق اور اس فیلڈ کے پرانے کھلاڑیوں سے حاصل شدہ ہیں جن کے نزدیک بہت بنیادی نوعیت کی بحث کا شاید کوئی فائدہ نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ نیا آنے والا ان بنیادی سوالات کا جواب نہ ملنے پر تھوڑا پریشان نظر آتا ہے۔ ہمارے پرانے ساتھی اور اس فیلڈ کے اساتذہ زیادہ تر یہ بتانے میں مصروف نظر آتے ہیں کہ آپ کیا خریدیں اور مستقبل قریب یا بعید میں کون سا برڈ آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، لیکن ایک نیا آنے والا بنیادی معلومات سے نابلد ہی رہتا ہے۔ میرے خیال میں ہر چیز سے پہلے اسے یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ لو برڈ کس بلا کا نام ہے اور اس کے اطوار اور طرز زندگی کیا ہے۔ آج کے ویلاگ میں ہم بہت ہی بنیادی نوعیت کی معلومات پر بات کریں گے اور ابتدائی نوعیت کی لو برڈ خصوصیات، اطوار اور عادات پر بحث کریں گے۔ ہمیں اپنے طور پر یہ شائبہ بھی نہیں کہ ہم کسی بہت عالم فاضل کی قبر پر لات مارنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن یہ خواہش بھی ہے کہ ہمارا آپ کو سمجھانے کا طریقہ منفرد، سادہ اور دلچسپی سے بھرپور ہو، اور ہو سکتا ہے اس طرح شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ لو برڈ لفظ آیا کہاں سے ہے۔ کیا ہم نے ان پرندوں کو دیکھتے ہی لو برڈ کے نام سے پکارنا شروع کر دیا تھا؟ اور اگر نہیں تو پھر اس کے پیچھے کہانی ہے کیا؟ تو سنیے، یہ انمول نام کس طرح وجود میں آیا۔ دراصل یہ دو یونانی الفاظ کا مرکب ہے اور یونانی زبان سے مستعار لیا گیا ہے۔ یہ دو یونانی الفاظ ہیں، اگیپ اور اورنس۔ اگیپ کا مطلب ہے لو، پیار، اور اورنس کا مطلب ہے برڈ، پرندہ۔ دراصل یہ دو یونانی لفظ برڈ کا ماخذ ہیں اور آج ہم اس کو اسی نام سے پکارتے ہیں۔ ایک جیون ساتھی۔ لو برڈ عموماً ایک جیون ساتھی کے ساتھ زندگی بسر کرنے والا پرندہ ہے۔ ایک نر ایک مادہ کا تصور ان کے ہاں بہت پختہ ہے اور گہرا بھی۔ یہ ساری زندگی اپنے پہلے ساتھی کے ساتھ ہنسی خوشی گزارنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اس کے ساتھ خوش رہتے ہیں اور کبھی اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوتے۔ اس کے بچھڑنے پر غمزدہ اور موت کی صورت میں انتہائی رنجیدہ ہوتے۔ اس کی یاد بہت عرصہ تک ان کے دل میں زندہ رہتی۔ دوسرے ساتھی کے ساتھ دوبارہ بندھن جوڑنے میں ان کو تھوڑا وقت لگتا ہے اور دل پر لگا گھاؤ مندمل ہونے میں تھوڑا وقت لیتا ہے، اور ساتھی نہ ملنے کی صورت میں اکیلے رہ جانے والے کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ لو برڈ کی اقسام۔ تقریباً 9 قسم کی مختلف اقسام کو لو برڈ کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ زیادہ تر لو برڈ سبز رنگ کی جسامت لیے ہوتے ہیں، لیکن سر پر بالوں کی رنگت اور پروں پر مختلف رنگوں اور نقش کی رعنائی ان کو ایک دوسرے سے مختلف اور ممتاز کرتی ہے۔ لو برڈ کا آبائی وطن۔ لو برڈ افریقہ کے جنگلات اور میدانوں سے نکل کر دنیا میں پھیلے یہ بہت ہی پرانا پرندہ ہے۔ افریقہ میں مختلف جگہ پر ان کے فاسلز پائے گئے ہیں جو ایک اندازے کے مطابق 2 ملین سال پرانے مانے جاتے ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ ان کو اپنے آنگن میں نہیں دیکھ سکتے۔ اگر آپ امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا کے باسی ہیں تو شاید کبھی آپ اس کا دیدار اپنے گھر میں کر سکیں، جو کسی ایوری سے بھاگا ہوا ہوگا یا کسی جھنڈ سے بچھڑ کر آپ کی طرف آ گیا ہوگا۔ لو برڈ کی رہائش۔ عموماً یہ ایک نر اور ایک مادہ الگ تھلگ اپنا گھونسلہ بنا کر رہنا پسند کرتا ہے۔ بہت کم ان کو جھنڈ کی صورت میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اگر کھلی فضا میں ہوں تو درخت کے سوراخ یا پہاڑ کی گھاٹیوں میں بسیرا کرنا پسند کرتے ہیں۔ مختلف اقسام مختلف طریقوں سے رہائش اختیار کرتی ہیں۔ یہ نہ صرف طرز رہائش میں منفرد ہیں بلکہ طرز زندگی میں بھی جدا جدا ہیں۔ نر اور مادہ کی پہچان۔ لو برڈ کی زیادہ تر اقسام میں نر اور مادہ کا پہچان کرنا انتہائی دشوار گزار عمل ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ صرف دیکھ کر نر یا مادہ کا اندازہ کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ چند اقسام میں نر مادہ سے تھوڑا بڑا ہوتا ہے، جبکہ دوسری اقسام تقریباً ایک جیسا رنگ، جسامت، اطوار اور نقش لیے ہوئے ہوتے ہیں۔ نر اور مادہ کا صحیح اندازہ لگانا صرف ڈی این اے کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ بریڈنگ سیزن۔ پالتو لو برڈز میں عموماً بریڈنگ سیزن کا آغاز گرمیوں کے اختتام پر ہو جاتا ہے، جب موسم کا یکایک اتار چڑھاؤ رک جاتا ہے۔ اس سیزن کے آغاز میں لو برڈ ذرا مشتعل نظر آتا ہے، اس کو اپنے معمولات میں آپ کی مداخلت ذرا اچھی نہیں لگتی اور اس کو وہ دخل در معقولات سمجھتا ہے
اور تھوڑی سی بات پر جھنجھلاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کا سارا زور اور انہماک آنے والے وقت کی تیاری پر مبذول ہوتا ہے۔ اپنی نسل کی بڑھوتری کے لیے وہ گھونسلے بنانے اور گھونسلے کے اندر اپنے آرام کا بندوبست کرنے میں ہمہ وقت مصروف رہتا ہے۔ یہاں ایک سچ بتانا انتہائی ضروری ہے کہ یہ ایک آزاد منش پرندہ ہے اور آزاد رہنا زیادہ پسند کرتا ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ لو برڈ کی چند اقسام کو ناپید ہو جانے کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ اس سلسلے میں ہمیں لو برڈ پالنے اور ان سے پیار کرنے والے حضرات کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہی کی وجہ سے اب یہ خطرہ کافی حد تک کم ہو گیا ہے۔ لو برڈ کی عمر عام طور پر اگر ان کی صحیح سے دیکھ بھال کی جائے تو 12 سے 15 سال تک ہوتی ہے۔ خوراک، ان کی خوراک کا خاص خیال رکھنا پڑتا ہے۔ آپ جتنی بہتر خوراک اور نگہداشت ان کو فراہم کریں گے، یہ اتنا ہی بہتر نسل کی بڑھوتری میں معاونت کرے۔ پالتو لو برڈز کی خوراک میں مکس دانہ دیا جاتا ہے اور مختلف قسم کے دانے سے یہ پروٹین کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، جن میں کئی قسم کے سیڈ شامل ہوتے ہیں۔ منرل اور وٹامن مستقل طور پر ان کی خوراک کا حصہ ہوتے ہیں۔ روزانہ تازہ خوراک فراہم کرنا انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ خوراک میں موسم کی تبدیلی کے لحاظ سے تبدیلی کی جاتی ہے، جو کہ ان کی صحت کو اور بہتر بنا دے۔ مختلف موسموں کے حساب سے تازہ سبزیاں بھی ان کی خوراک کا حصہ بنائی جاتی اور یہ اس کو بہت خوش ہو کر کھاتے۔ مکئی کا بھٹا ان کی محبوب غذا ہے۔ ان کے لیے کیلشیم کا خاص خیال رکھنا پڑتا ہے اور اس کو مختلف طریقوں سے ان کو فراہم کیا جاتا ہے۔ لو برڈ ایک پیارا پرندہ۔ ہم ہر زبان میں بہت سے الفاظ اور تشبیہات ایک چیز کو کسی دوسری چیز سے تشبیہ دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ مثلاً لومڑی کی چالاکی، ہاتھی کی جسامت، چیونٹی کی چال، شیر کی دہاڑ وغیرہ وغیرہ۔ کیا ہم نے اپنے پیارے لو برڈ سے بھی کوئی چیز تشبیہ کے لیے ادھار لی ہے؟ کیا ہم نے مثال دینے کے لیے بھی اس کا استعمال کیا ہے؟ جی ہاں، نہ صرف استعمال کیا ہے بلکہ ہم نے پورے کا پورا لو برڈ ہی ادھار لے لیا ہے۔ آپ نہیں سمجھے، لیجئے ہم سمجھائی دیتے ہیں۔ لو برڈ پالنے والے جانتے ہیں کہ یہ پرندہ جب اپنے ساتھی سے محبت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے تو اس کی وارفتگی، خلوص اور انداز دیکھنے والے کو اپنا گرویدہ بنا دیتا ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے میں اس طرح پیوست ہوتے ہیں کہ محبت کا موسم چاروں طرف رقص کرتا محسوس ہوتا ہے اور لو ان دا ایئر کا صحیح مفہوم سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اگر کبھی آپ کو لو برڈ کو اس طرح دیکھنے کا موقع ملے تو ضرور دیکھیے گا، اور آپ کو سمجھنے میں ذرا دیر نہیں لگے گی کہ ان کو اپنے پاس رکھنے اور پالنے کے لیے یہی ایک وجہ بہت کافی ہے، چاہے وہ صرف ایک جوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اور یقین مانیے، صرف اس ایک جوڑے کے ہوتے ہوئے بھی آپ کو اپنے گھر میں دو محبت کرنے والوں کا وجود ہمیشہ خوش رکھے گا۔ اس محبت میں مگن اور ایک دوسرے میں بے انتہا محو لو برڈز کو دیکھ کر ہی حضرت انسان نے دو پیار کرنے والے جوڑوں کو لو برڈز کہہ کر پکارنا شروع کر دیا۔ اور جب ہم دو بے انتہا محبت سے سرشار جوڑے کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ لو برڈز ہیں۔ امید ہے یہ مختصر مگر جامع تعارف آپ کو پسند آئے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔